مباہلے کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ان 5 کے مقابلے میں آئے اور میں ان کے ساتھ چلی جاؤں تا قیامت تک کے لیے ان کے ساتھ رہوں۔ عیسائیوں نے کھڑی ہوئی لعنت کو دیکھ لیا۔ عیسائیوں کو پنجتن کے سامنے ان کے مقابلے میں آنے والی لعنت اور اس کے انجام اور تا قیامت رکھی گئی رسوائی نظر آ گئی۔ عیسائیوں نے سجدہ کر دیا۔ عیسائیوں نے اس بے عزتی کو قبول نہ کیا۔ عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ عیسائیوں نے اس لعنت کو، اس رسوائی کو، اس ذلت کو قبول نہ کیا۔ اور پھر مجھے وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دو کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے لعنت بھیجی تھی لیکن انہوں نے اپنے قوم کے لیے وہ قبول نہ کی، اپنی برادری کے لیے ذلت اور رسوائی قبول نہ کی۔ تو پروردگار عالم نے کہاں کہا کہ میں نے اس لعنت کو واپس بلا لیا، یا کسی جگہ یہ بولا کہ اس لعنت کو رحمت میں بدل دیا؟ نہ واپس گئی نہ رحمت میں بدلی، تو وہ لعنت گئی کہاں؟ وہ لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی کہ کوئی پنجتن پاک کے مقابلے میں آئے اور میں اس کے ساتھ چلی جاؤں۔ عیسائی رک گئے، سمجھ گئے کہ پنجتن پاک سے مقابلہ یعنی تا ابد رسوائی اور ہار ہے، ایسی ہار جس کے خسارے سے کبھی نکل نہ پائیں گے۔ تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن پاک میں سے ایک بی بی دربار میں آ کر کھڑی ہوئی۔ شہزادی نے کہا کہ مجھے میری چیز دے دو، مجھے میرا حق دے دو۔ جواب ملا، فاطمہ کوئی گواہ ہے تو لے کر آؤ۔ بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے۔ شہزادی کونین نے کہا کہ علی میرے گواہ ہیں، میرا حسن گواہ ہے، میرا حسین گواہ ہے۔ اس ملعون نے کہا کہ میں تیری گواہی کو نہیں مانتا۔ شہزادی نے فرمایا میں جانتی تھی کہ تو انکار کرے گا۔ بی بی خاموش ہو گئی اور حق کی آواز آئی، ہم نے انتظام کیا تھا۔ وہ لعنت جو در بدر پھر رہی تھی اور صحیح لعنتی کا انتظار کر رہی تھی، اس کو صحیح جگہ پہنچانا تھا، اسی لیے تو فاطمہ کو تمہارے دربار میں بھیجا تھا۔ اور اس کے بعد سے آج تک اور تا ابد تا قیامت وہ لعنت انہی لعنتیوں کے ساتھ رہے گی کہ جس نے حق زہرا کو غصب کیا اور فاطمہ کو ان کا حق دینے سے انکار کیا۔